الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا أو قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المجاہدین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ برادران اسلام، پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی 35 ہجری 18 ذوالحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے بعد اور ذوالحجہ کے مہینہ میں سفیر مکہ داماد رسول ذوالنورین کا لقب پانے والے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس عظیم داستان کے بعد آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ہمارے رہبر ہے، رہنما ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی کے صحابہ کرام ہوں، ان کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہمارے لیے فرض ہے اور ضروری ہے۔ ابھی ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، انتہائی معصوم ترین انسان اور مظلوم ترین انسان، جس کا کسی ایسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس کی بنا پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہا جائے۔ محرم الحرام سٹارٹ ہونے ہیں، اس کے اندر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رسول کو اور ایک بیٹی سے نکاح نہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح ہوا وقتاً فوقتاً۔ ان کا دفاع کرنا اور ان کے بارے میں بات کرنا ہم پر فرض ہے اور ضروری ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھائی تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تجارت، اپنا کاروبار، معیشت، لین دین سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھا ملا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے دین اسلام کے فروغ کے لیے لگ گئے اور دین اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے ذریعے سے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے کچھ فیصلے کیے اور کچھ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ آیات اتری تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، یہ آیات اتری، توحید الگ ہو گیا، اسلام الگ ہو گیا، شرک الگ ہو گیا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو لے کے الگ ہو گئے، کفار الگ ہو گئے، درمیان میں دیوار حائل ہو گئی کفر کی اور اسلام کی۔ جب چچا نے ابو لہب نے یہ بات دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے یہ بات بولی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دو، انہوں نے طلاق دے دی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی ذات بھائی بھی ہے اور داماد بھی بننے والے ہیں، انہوں نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، اور پیغام کیا بھیجا، ابھی پیغام آیا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اپنے لخت جگر رقیہ کے نکاح کے لیے بات کی، اور بات کہاں سے آئی ہے، یہ پیغام تب بننے لگا ہے، یہ حکم تب جاری ہونے لگا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ نبوت کا تاج پہنا گیا ہے۔ اور یہ کس نے ذمہ داری ڈالی اور کس نے یہ فیصلہ کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ عرش معلیٰ سے حکم آیا ہے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے لخت جگر کا نکاح کرنا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رقیہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر روئے زمین پر جس جوڑے نے اسلام کی خاطر ہجرت کی تھی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کی اہلیہ تھی، انہوں نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر ہجرت کی تھی۔ 6000 سال کے بعد جس پہلے جوڑے نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، توحید کی خاطر، اللہ رب العزت کی خاطر اگر ہجرت کی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے۔ اسلام کے اندر 2 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، ایک ہجرت کی اور ایک دوسرا جنگ بدر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، جنگ بدر کے لیے اعلان کر دیا۔ جب اعلان ہو گیا صحابہ کرام نے تیاریاں پکڑ لی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام اسلحہ سے لیس ہو رہے ہیں، کوئی بغیر اسلحہ سے بھی ہے، کوئی سواری پر ہے، کوئی بغیر سواری کے ہے، سب تیاری کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کے دین کی خاطر۔ آج ہمارا لہو قربان ہوگا، اللہ کے ہاں ہم جنت کو پا لیں گے، اللہ رب العزت کے محبوب ترین انسان بن جائیں گے، جانثار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں گے۔ کسی صحابی کے دل میں یہ بات تھی، خیال تھا میں اپنے پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے اللہ کے اور اس کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا منظر دیکھ رہے اور آ کر کے بڑے ادب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عثمان کیا ہے، عثمان کی بڑی فضیلت ہے، عثمان کا بڑا رتبہ ہے، عثمان کی سیرت اور کردار بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میٹھی زبان سے اپنے ہیرے موتی جوہرات سے قیمتی الفاظ کو نکالتے ہوئے یہ بات کی، دنیا والوں سن لو، میرے صحابہ سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، لا تسبوا اصحابی، یہ
کسی کی جرت نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے میرے صحابہ کرام کو کوئی اف کہہ دے، کوئی گالی نکالے، کسی کے لیے بات قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے اعلیٰ صدیق ہے، صدیق کا دل بڑا ہی نرم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ تھے اسلام کے۔ دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے عمر جو ہے وہ دین میں سخت ہے، یعنی حدود اللہ کی پامالی نہیں کرتا، اس پہ عمل کرتا ہے۔ اور ساتھ یہ بات فرمائی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ترین انسان ہے اور باحیا انسان ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یوں ہی نہیں اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن کی آیات کو اتار دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کی فضیلت کے بارے میں، جن کے رتبے اور شان کے بارے میں 26 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرنے والے 145 کے قریب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثوں کو بیان کیا۔ یاد رکھنا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، یاد رکھنا آج کا سبق تیرے میرے دل سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی ہے۔ محرم سٹارٹ ہونا، اس کے بارے میں پوری باتیں کی جائیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا رتبہ ہے، بڑی شان ہے، بڑی رفت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اپنے گھر میں موجود تھی، میرا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق سے گفتگو کی، بات کی۔ صدیق اکبر اٹھ کے چلے گئے، کچھ ہی دیر گزری تھی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے پھر کپڑا اٹھا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکیفیت اسی طرح بیٹھے، باتیں ہوتی رہی، باتیں پوری ہوئی، حضرت عمر فاروق بھی چلے گئے۔ اس کے بعد دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے، آواز آئی عثمان آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ کے نبی دہلیز پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے سیدھے ہوئے، اپنی پنڈلی کو ڈھانپا، کپڑے کو ٹھیک کیا اور سیدھے ہو کے بیٹھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، بات پوری ہو گئی، اٹھ کے چلے گئے۔ ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تیری میری حیا کہاں ہے؟ اپنی ہم نے حیا بھی دیکھ لی ہے، اللہ قرآن میں یہ بات کہتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ قرآن ہمارے لیے اترا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے مومن صحابہ ہو، اہل بیت ہو، کوئی بھی ہو، 1400 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار مسلمان ہو، ان کے لیے بھی حیا کرنا اور شرم کا دامن پکڑ کے رکھنا ضروری ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صدیق آیا، سیدھے بیٹھے رہے، کوئی آپ نے پنڈلی کو نہیں ڈھانپا، گفتگو کی، میرا باپ تھا اللہ کے نبی۔ وہ چلے گئے، عمر فاروق آئے، انہوں نے بات چیت کی آپ سے، اٹھ کے چلے گئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ کیا وجہ تھی آخر؟ کیا مقام تھا عثمان کا؟ کیا وجہ بن گئی آپ سیدھے ہو کے بیٹھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔
اور دوستو یہ صحابہ کرام اتنے معمولی نہیں ہیں، ان کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، اسلام میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر مکہ بنا کر کے بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی میرا عثمان شہید ہو گیا، عثمان کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لے لی کہ کفار مکہ سے جنگ ہوگی اور علل اعلان ہوگی، ان کی گردنوں کو تنوں سے جدا کر دیں گے، انہوں نے میرے عثمان کو شہید کیا ہے۔ ادھر یہ بیعت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنے صحابہ کرام سے بیعت لی، ادھر عرش اللہ سے اعلان آیا، میرے پیارے حبیب تو اپنے صحابہ کرام سے بیعت لے رہا ہے، میرا ہاتھ بھی تیرے ہاتھوں کے اوپر، ان 1400 صحابہ کے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہو رہی ہے، اتنی عزت ہے، اتنا احترام ہے اللہ رب العزت کے ہاں حضرت عثمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پہ، احد کے پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، یوں ہی اللہ رب العزت نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا آج کا منافق بد اور بے ایمان قسم کا انسان جس کا کلمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یوں ہی اپنی زبانوں کو کھول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے ہمارے صحابہ جان سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں گندی غلیظ زبانیں استعمال کرے۔ اللہ کا نبی قرآن پڑھ پڑھ کے یہ بات بتا رہا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام یوں تھے، مضبوط تھے آپس میں۔ احد پہ کھڑے ہیں، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے، بڑا پہاڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ زور سے پاؤں مارا، کہا تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا اور 2 شہید کھڑے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ بھی قرآن میں کھینچا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ اللہ رب العزت نے کہا اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے جب عثمان کی خاطر بیعت کی تھی نا، اللہ رب العزت کہتا میں ان کے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہوں، ان کے سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہوں، میں نے ان کے اوپر سکینت نازل کر دی ہے۔ یہی عثمان ہے، وہیں سے بات سٹارٹ کرتا ہوں۔ بدر کا مقام ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو نمی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ میں نبی کے ساتھ جاتا، کفار کے ساتھ لڑتا، جہاد کرتا، نبی کے آگے لڑتا، دائیں لڑتا، پیچھے لڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا۔ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عثمان بڑا غمزدہ کھڑا ہے، ادھر سے عرش معلیٰ سے بھی حکم آ گیا ہے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عثمان سے کہہ دو گھر میں رہنا ہے، گھر میں موجود رہنا ہے، جنگ جیتی جائے گی، جنگ میں سے مال غنیمت کا حصہ بھی ملے گا۔ اور اللہ رب العزت کہتا ہے عثمان جنگ میں نہیں جائے گا مگر ہم عثمان کو غازی کا رتبہ دیں گے۔ گھر کیوں رہنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بیمار تھی، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ عثمان نے نبی کی بات ہو مان لیا، گھر میں رہے۔ جنگ ہو گئی، جیتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا آخری پیغمبر اپنے داماد کے لیے سامان مال غنیمت میں سے کچھ حصہ رکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابہ کرام یہ میرا وہ صحابی ہے
جس نے میری بات کو مانی اور جس نے اللہ رب العزت کے حکم کو مانا، اپنے گھر میں موجود رہا، میرے لگتے جگر کا خیال رکھنے کے لیے، میری بیٹی بیمار تھی، یہ اس کا حصہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو غازیوں کی لسٹ میں بھی شامل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب لوٹے، جنگ سے آئے، پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لختے جگر کا ٹکڑا، اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ آج کسی کی اولاد کو کانٹا بھی لگ جائے نا، ہائے میرا بیٹا کیوں تکلیف ہوئی، خون کی بوند بھی کیوں نکلی۔ یہاں پہ تھوڑی سی بات کو کاٹ دیتا ہوں، کبھی یہ بھی خیال کر لیا کرو کہ جس طرح آج آپ بڑے ہیں اور آپ کے بچے کو تکلیف پہنچتی ہے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے گھر کے اندر ہمارے بڑے ماں باپ بھی موجود ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں نہیں پالا ہے، کبھی ان کی طرف بھی پیار کی نگاہوں سے، نظروں سے دیکھ لیا کرو۔ اللہ رب العزت ہم پہ بہت راضی ہوگا، بہت رزق دے گا، بہت خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت تمہاری اس ادا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دیکھا عثمان رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو روتے ہوئے دیکھا اور عثمان سے کہا، عثمان آج تو نے میرے دل کو خوش کر دیا، میرے دل کو تسکین پہنچ گئی ہے، میرے دل کو خوشی پہنچ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان رونا، عثمان کیوں رو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے حال کو تو نہیں جان سکتے نا۔ عثمان تو یوں رو رہا تھا کہ ایک لگتے جگر ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے ساتھ اس کا نکاح ہوا، دنیا سے وہ چلا گیا، جو تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سسر والا اور داماد والا، وہ تعلق ختم ہو گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عثمان نہ رو، پریشان نہ ہو، میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دیتا۔ اور یہ فیصلے اسی وقت نہیں ہوئے، کائنات بسی نہیں تھی، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول دنیا پہ نہیں آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ پہ حکم جاری کیا تھا، جبریل جا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ اپنی لخت جگر ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو یوں پکڑا، مسجد نبی کے دروازے کے قریب لے گئے، مسجد نبی کے دروازے کے قریب پہنچے، کہا عثمان یہ دیکھ جبریل کھڑا ہے، اللہ رب العزت کا حکم لے کر کے آیا ہے، اللہ رب العزت کا آرڈر لے کر کے آیا ہے، جس حق مہر پر تیرے ساتھ رقیہ کا نکاح ہوا تھا، اسی حق مہر کے مطابق ام کلثوم کا نکاح بھی تیرے ساتھ۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امت کے اوپر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے احسانات ہیں۔ بحر روما کا پانی کنواں خرید کر کے دیا۔ آج دور میں مسجد نبوی میں جاتے ہیں، اس مسجد نبوی میں کسی کونے میں کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھے تو وہاں پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے وہ جگہ خریدی گئی، اور اس پہ کھڑا ہو کر کے یہ منافق بے ایمان جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا بولتا، وہیں پہ کھڑا ہو کے نماز بھی ادا کر کے آتا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو جامع القرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے کے بعد جب قرآن پاک کی قراتیں بدلی، تبدیل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن گھر میں لکھا تھا صحابہ کرام سے، چمڑے کے اوپر پتوں کے اوپر لکھ کے چھوڑا تھا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن منگوایا، اسے ایک جلد میں مرتب کیا، اور وہ ایک جلد بنا کر کے آج اور تیرے اور میرے گھر کے اندر بھی موجود ہے۔ آج وہی جلد، وہی قرآن تو اور میں پڑھتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ رب العزت اپنے قرآن میں آیات اتارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اشرف مبشرہ صحابہ میں شامل کیا ہوا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ساتھیوں وہ صحابی ہیں کہ جو دنیا میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دے دی، فرمایا ما ذر عثمان ما بعد عمل یوم، اس کے بعد آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی عمل نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے پھر بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت دے دینی ہے۔ یہ ہے عثمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور داماد رسول، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ